ہم نے لفظ کی تعریف پڑھی تھی کہ انسان کی زبان سے، منہ سے حروف کی صورت میں جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں، جیسے کتاب۔ پھر لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع، لفظ محمل۔ لفظ موضوع جس کا کوئی معنی ہو لفظ کا، جیسے کراستن، کاپی، رجل، مرد۔ لفظ محمل کی تعریف بے معنی لفظ کو کہتے ہیں، جیسے دعیز مثال دی ہوئی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں، لیکن یہ کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ معلوم نہیں ہے، لیکن میں نے اردو میں مثالیں بیان کی تھی۔ لفظ موضوع کی تقسیم، لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد وہ تنہا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے، یہ کلمے کی بھی آپ نے تعریف پڑھی تھی آج تعلیم الصرف میں، کہ وہ تنہا لفظ جو ایک معنی بتائے، جیسے قلم، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، دیکھیں مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلمات سے مل کر بنے، جیسے کتاب اللہ، انا طالب العلم، میں طالب علم ہوں، تو اس کو کلام بھی کہتے ہیں، مرکب کو کلام بھی کہتے ہیں۔ اس کی آگے انشاءاللہ تفصیل آئے گی، مرکب مفید، مرکب غیر مفید، مرکب اضافی، تو بس اوقات اس سے کلام مکمل بھی نہیں ہوتا، لیکن مرکب ہوتا ہے، انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی۔ تو مفرد کا بیان، کلمہ کی تقسیم، جیسے آپ نے ابھی صرف میں پڑھی وہی آگے تعریفات آ رہی ہے، لیکن آج جو اصل میں مقصودی سبق ہے نحو کے اندر، وہ صفحہ نمبر 16 کا ہے۔ آپ نے یہ تین کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اب عربی زبان میں، عربی حروف میں، عربی کلمات میں ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ لفظ، یہ کلمہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے؟ اس کے لیے کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامات ہیں، اسم کی الگ ہے، فعل کی الگ ہے، حرف کی الگ ہے، تو ان میں سے ہر ایک کی علامات بتلائیں گے۔ اسم کی علامات سب سے پہلے، پھر فعل کی علامات، پھر حرف کی علامات، انشاءاللہ اس سے پہچان ہو جائے گی کہ اسم کسے کہتے ہیں، یہ لفظ آگے ہے یہ اسم ہے، یہ لفظ آگے یہ فعل ہے، یہ لفظ آگے یہ حرف ہے۔ تو اسم کی علامات ذرا دیکھیں، اس اسم کی مشہور علامات یہ ہیں، کلمے کے شروع میں الف لام ہونا، جیسے القمر، یہ اسم کی علامات میں سے ہے، جس کلمے کے شروع میں یہ الف لام آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اسم ہے۔ انشاءاللہ اس کی مشق بھی کریں گے قرآن حکیم سے یا کسی اور کتاب سے، کہ آپ پھر کیسے پہچانیں گے کہ اس میں کون سی علامت آ گئی۔ تو ان علامات کو آپ زبانی یاد کر لیں، تاکہ جب بھی کوئی لفظ آ جائے تو آپ فوراً بتا سکیں اس میں اسم کی یہ والی علامت پائی جا رہی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ایک اسم کے اندر ایک ہی علامت پائی جائے گی، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک اسم کے اندر دو علامتیں بھی پائی جاتی ہیں، اسم کی 2 علامتیں، 3 علامتیں بھی پائی جاتی ہیں، تو ان کے لیے ان علامات کو یاد رکھنا ہوگا۔ کلمے کے شروع میں الف لام ہونا، جیسے القمر۔ نمبر 2، کلمے کے شروع میں حرف جر ہونا۔ اب ہم نے اصطلاح پڑھ لی ہے نا جر اور مجرور کی، تو اب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ کلمے کے شروع میں حرف جر کا ہونا، جر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زیر، اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجرور۔ اور ایک ہے حروف جارہ، وہ حروف جو اسم کو جر دیتے، صرف اسم کو، فعل کو، حرف کو جر نہیں دیتے۔ آگے شعر میں وہ حروف آ رہے ہیں، اس شعر کو آپ یاد کر لیں گے، آپ کو 17 حروف یاد ہو جائیں گے، کہ جو اسم سے پہلے آ جائے تو اسم کو جر دے دیتے ہیں، کسرہ دے دیتے ہیں۔ دیکھیں حروف جر 17 ہیں جو اس شعر میں مذکور ہے۔ باؤ، اس پر آپ حرکات لگا لیں تاکہ آسانی سے یاد ہو سکے۔ باؤ، اس میں با ہے، تاؤ میں تا ہے، کاف ولام وواو، منذ، مذ، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علی، حتی، الی۔ تو اس کو آپ یوں یاد کریں گے، باؤ، تاؤ، کاف، لام، واو، منذ، مذ، خلا، رب، حاشا، من، عدا، فی، عن، علی، حتی، الی۔ یہ 17 حروف ہیں۔ تو دیکھیں زید، زید ایک نام ہے، ایک آدمی کا نام ہے زید،
تو اس زید کے شروع میں حروف جارہ میں سے با لگا دیا، بزیدن. تو اب آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ زیدن اسم ہے، فعل نہیں ہے، حرف نہیں ہے، کیونکہ اس میں اسم کی علامات میں سے آپ نے ایک علامت پڑھ لی ہے کہ حرف جر ہو، جر دینے والا کوئی حرف ہو. بزیدن اس میں ایک اور علامت بھی ہے اسم کی، زیدن کے نیچے جو تنوین آ رہی ہے نا، انشاءاللہ یہ آپ پڑھیں گے. نہیں وہ آگے نمبر 3 میں آ رہا ہے، ہم نمبر 2 پڑھ رہے ہیں. کلمے کے شروع میں حرف جر ہونا، جیسے بزیدن، 2 سے متعلقہ بات ہے، 3 ابھی نہیں. اس میں نمبر 5 دیکھیں، کلمے کے آخر میں تنوین ہونا، جیسے رجلن. نمبر 5 مل گیا سب کو؟ کلمے کے آخر میں تنوین ہونا، رجلن، اس میں لام پر تنوین ہے. اور جو ہم پڑھ رہے نمبر 2، کلمے کے شروع میں حرف جر ہونا، جیسے بزیدن، اس میں ایک تو علامت حرف جر ہے اور نمبر 2 تنوین بھی ہے، بزیدن. تو ایک لفظ کے اندر 2 اسم کی علامات بھی جمع ہو سکتی، جیسے میں نے عرض کیا تھا، با بھی ہے اور تنوین بھی ہے، بزیدن. اچھا، اب نمبر 3 کی طرف آ جائیں. کلمے کے شروع میں حرف ندا ہونا، جیسے یا زید. حروف ندا 5 ہیں، یا، ایا، حیا، ای، حمزہ مفتوحہ. یہ حروف ہے جس کے ذریعے سے آپ کسی کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اے زید، تو یہ عربی کے الفاظ ہے، یا، ایا، حیا، ای، حمزہ مفتوحہ. اس میں کچھ قریب کے لیے، کچھ دور کے لیے، تو انشاءاللہ اس تفصیل آپ آگے جا کے پڑھیں گے. تو یا، ایا، حیا، ای، حمزہ مفتوحہ، یہ حروف ندا ہے. جس اسم کے شروع میں یہ والے حروف آ جائے، حروف ندا، وہ اسم ہوگا، وہ فعل نہیں ہوگا، وہ حرف نہیں ہوگا. کلمے کے شروع میں حرف ندا ہونا، جیسے یا زید، اس میں یا آ گئی زید سے پہلے. نمبر 4، کلمے کے آخر میں تائے تانیث متحرکہ ہونا. تانیث کہتے ہیں مؤنث کو، تانیث کہتے ہیں مؤنث کو، اور اس کے لیے علامت ہوتی ہے تا عربی کے اندر. تو یہ تائے تانیث متحرکہ ہو، متحرک آپ پڑھ چکے کہ وہ حرف جس پر حرکت ہو. کلمے کے آخر میں تائے تانیث متحرکہ ہو، جیسے طلحۃ، طلحۃ، یہ جب ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر اس کے آپ ادائیگی کرتے ہیں تا کی صورت میں، اور جب وقف کرتے ہیں تو پھر ہا کی صورت میں اس کی ادائیگی کرتے ہیں، طلحہ. کلمے کے آخر میں تائے تانیث متحرکہ ہونا، یہ نہیں ہے کہ جب اس کو ساکن پڑھیں گے تو پھر یہ اسم نہیں ہے، تب بھی اسم ہی ہوگا. نمبر 5، کلمے کے آخر میں تنوین ہونا، جیسے رجل. نمبر 6 میں تھوڑی سی تفصیل ہے، مضاف کی تعریف ہے، تو انشاءاللہ یہ پھر کل کر لیں گے. میں آج دوبارہ خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. جو اسم کی مشہور علامات ہے اس میں سے ایک الف لام کا ہونا ہے، القمر. نمبر 2، کلمے کے شروع میں حرف جر ہونا، حروف جر 17 ہے، باء تاء کاف لام واو مزخلا رب حاشا من عدا فی عن علی حتی الی. جس کلمے کے شروع میں یہ حروف آ جائے تو وہ اسم ہوگا، وہ کلمہ اسم ہوگا. اور جس کلمے کے شروع میں حروف ندا آ جائے، یا، ایا، حیا، ای، حمزہ مفتوحہ، تو وہ کلمہ بھی اسم ہوگا. اور جس کلمے کے آخر میں تائے تانیث متحرکہ ہوگی تو وہ کلمہ بھی اسم ہوگا، اور جس کلمے کے آخر میں تنوین ہوگی وہ کلمہ بھی اسم ہوگا. بس یہ بات آج یہی تک یاد کر لیجئے. انشاءاللہ باقی پھر کل. یہاں تک کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیجئے گا.